الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ شقی یعنی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. پھر فرمایا شقی یعنی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. اور پھر فرمایا شقی یعنی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے اور علماء کرام کی اکثریت اسی طرف ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے. لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج شب قدر ہے. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان منگل کو آیا تو میں نے جو ہے شب قدر کو ماہ رمضان کی 27ویں رات میں پایا. آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے، آج وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. آج سبتی کی رات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکاری علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 100 ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات ہوتے ہیں. 2 بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو دیتے ہیں جو کوئی مسلمان آج رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو. چنانچہ فرشتے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک بزرگ ہے جن کا نام
شمعون تھا، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے بہت نیک اور پرہیزگار اور طاقتور تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں سے جہاد بھی کیا کرتے۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے 1000 مہینے اس طرح گزارے، ایک بار کفار بد اتوار نے دھوکے سے آپ کو گرفتار کر لیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے آپ کی ناک کان کاٹ ڈالے، آنکھیں نکال لی۔ اس وقت کے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت کی غیرت کو جوش آیا، چنانچہ فوراً ہی کفار بد اتوار پر اللہ پاک کا قہر برسا اور یہ سب زمین میں دنس گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی عبادت اور تکالیف وغیرہ کے متعلق بتایا تو صحابہ کرام علیہم الرحمن کو حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں سے بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ رزق حلال کی تلاش میں، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ صحابہ کرام کی یہ حسرت بھری بات سن کر غم خوار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ ادھر محبوب رب اکبر مدینے کے تاجور کا دل مبارک رنجیدہ ہوا، ادھر اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو امتیوں کی فکر ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کی دل جوئی کے لیے امت شب قدر کی عظیم الشان نعمت عطا فرما دی۔ پیارے بھائیوں، برکتوں والی رات ہے، اللہ پاک آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طہ کی آیت نمبر 74 تا 76 میں پاک ارشاد آتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور کے لیے جہنم ہے جس میں نہ رہے گا نہ ہی چین زندگی رہے گا، اور جو اس کے حضور ایمان والا آئے گا اس کے نیک اعمال کیے تو ان کے
کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ تفسیر میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مجرم یعنی کافر ہے یا گناہ گار ہے، اگر اس حال میں ایمان لائے بغیر، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو روزے قیامت جہنم کا حقدار ہوگا، نہ اس جہنم میں موت آئے، نہ ہی چین سے زندہ رہ سکے گا، جبکہ خوش نصیب جو حالتیں نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے گیا، اس کے لیے بلند چاہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں جنت کی نہریں، خوش نصیب ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات میں دو لوگوں کی قسمیں بتائی گئیں، ایک مجرم، دو لوگوں کی قسمیں بیان کی، ایک مجرم اور دوسرا نیکوکار، جو روز قیامت رب قہار کی بارگاہ میں مجرم بن پیش ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے، جبکہ نیکوکار کے لیے جنت کی ابدی نعمتیں ہیں۔ آپ نہ جانے روز قیامت ہمارا حال کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم نجات پا جائیں گے، گناہوں کے سبب عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، شیطان ہم پر غالب ہے، وہ چھوڑنے نہیں دیتا، توبہ کی طرف دل نہیں ہوتا، اور توبہ کر لیں تو استقامت نہیں رہتی۔ ہم گناہ گاروں کا روز قیامت نہ جانے کیا بنے گا۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حصول جنت کے لیے بھرپور کوشش کرو اور پوری کوشش سے جہنم سے دور بھاگو، بے شک جنت کا طلبگار کبھی غافل نہیں ہوتا، اور بے شک جہنم سے بھاگنے والا کبھی غفلت کی نیند نہیں سوتا، بے شک آخرت ناپسندیدہ کاموں سے بھرپور ہے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ دنیا لذات اور خواہشات سے بھری ہوئی ہے۔ بس دنیا کی یہ لذتیں اور خواہشیں تمہیں آخرت سے ہرگز غافل نہ کر دیں۔ اے عاشقان رسول، بے شک جہنم کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے غفلت بڑھتی جائے، جہنم کا عذاب انتہائی ہولناک ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ترجمہ کنز ایمان، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے۔ آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے، ہم بھی رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے،
وعدے ہے تیرے قہر پہ حاوی، تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی، تیری عطا یا رب۔ آمین آمین آمین۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل کیا بات ہے کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ پاک نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے۔ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جہنم کو حکم دیا تو اس کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے، نہ ہی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بیچا، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائے۔ اور اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیچا، اگر جہنم کی زنجیر کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین میں دنس جائے۔ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کچھ سانپ ہیں جو بہتی اونٹ کی گردن جیسے موٹے اور لمبے ہیں، ان کے ایک مرتبہ ڈسنے کا درد 40 سال تک محسوس ہوتا رہے گا، اور اس میں خچر جیسے بچھو ہیں، وہ بھی اس طرح ڈسیں گے کہ 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس ہوتی رہے گی۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ برابر ہوئی، اور اس کے جسم کی جلد 3 کی مسافت کے برابر لمبی ہوگی۔ اور اہل جہنم اتنے بڑے جسم، اور ان جسم کو آگ روزانہ 70,000 مرتبہ جلائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے۔ اس آیت کے تحت حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہر دن آگ ان کو 70,000 مرتبہ جلائے گی۔ جب وہ ان کو جلا دے گی تو کہا جائے گا دوبارہ اپنی پہلی حالت پر واپس لوٹ جاؤ، بس وہ پھر پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے۔ اتنے بڑے جسم اور ان پر جہنم کی انتہائی سخت اور دردناک آگ، تصور تو کیجئے کہ اس آگ کی کتنی تکلیف ہوگی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم پر رونا مسلط کیا جائے گا، وہ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گھڑے گے، اگر کشتیاں چھوڑی جائیں تو وہ چل۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم یعنی دھول جو دوستیوں کو کھانے
کے لیے دیا جائے گا، اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گرا دیا جائے تو دنیا والے پر ان کے اسباب زندگی کو خراب کر دے۔ اور ترمذی شریف کی ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم پر بھوک کا عذاب ڈالا جائے گا، بس وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں آگ کے کانٹے کھانے کو ملیں گے، یہ کانٹے نہ تو بھوک مٹائیں گے اور نہ ہی کچھ فائدہ دیں گے۔ پھر اہل جہنم کھانا مانگیں گے تو انہیں گلے میں پھنستا ہوا کانٹا دیا جائے گا، انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں جب کھانا گلے میں اٹکتا تھا تو پانی پیا کرتے تھے، اب یہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ پانی ان کے چہروں کے قریب ہوگا تو ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، اور جب وہ پانی ان کے پیٹوں میں جائے گا تو ان کے پیٹ کے اندر کی ہر چیز کاٹ دے گا۔ اب اہل جہنم تنگ آ کر داروغ جہنم کو پکاریں گے اور عرض کریں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ ترجمہ کمزور ایمان، اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ داروغ جہنم کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لائے تھے؟ دوست بھی بولیں گے بلا کیوں نہیں، تو داروغ جہنم فرمائیں گے قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، تو تمہیں دعا کرو اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکنے پھرنے کو۔ پھر داروغ جہنم حضرت مالک علیہ السلام سے التجا کریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے۔ حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے انکم ماکثون، تمہیں تو ٹھہرنا ہے، یعنی تمہیں موت نہ آئے گی، تمہیں یوں ہی عذاب میں ٹھہرنا ہے۔ اور امام آمین فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے کہ جہنمیوں کے حضرت مالک علیہ السلام کو پکارنے اور حضرت مالک علیہ السلام کے انہیں جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہنمی کہیں گے اپنے رب کو پکارو کہ تمہارے رب کے سوا کوئی خیر والا نہیں۔ چنانچہ اب اہل جہنم اپنے رب کو پکاریں گے۔ ترجمہ کنزُل ایمان کہیں گے اے رب ہمارے، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی، ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ اس پر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، ترجمہ کنزُل ایمان، رب فرمائے گا دھتکارے ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے، چیخیں گے، واویلا کریں گے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ عذابات جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل جہنم کو جہنم میں گرا کر ایسے گھر میں قید کر دیا جائے گا کہ جس کے کنارے تنگ ہوں گے، راستے تاریک ہوں گے، اس جہنم میں ہلاکت کے اسباب جہنم
जहन्नम में आग भड़काई जाएगी, अहले जहन्नम को पीने के लिए खौलता पानी दिया जाएगा, अज़ाब के फरिश्ते इन्हें गुर्सों से मारेंगे, जहन्नमियों के पांव की पेशानी के बालों से बांध दिए जाएंगे और गुनाहों की कालक इनके चेहरे सियाह हो जाएंगे। अहले जहन्नम दोज़ख से चिल्लाएंगे और दारोगा जहन्नम हज़रत मालिक को यूं पुकारते फिरेंगे कि ए मालिक, हम पर अजाब का वादा सच्चा हो चुका, ए मालिक भेड़ियां हम पर बहुत भारी है, ए मालिक हमारी जिल्दें पक चुकी है, ए मालिक अब हमें इससे निकाल दे, हम दोबारा बुरे अमाल नहीं करेंगे। दोज़ख के फरिश्ते जवाब देंगे, हाय अफसोस, ईमान का वक्त जा चुका, अब तुम्हारे लिए जहन्नम से निकलने की कोई राह नहीं, बड़े रहो इसी में, पुकारे हुए कलाम मत करो। अब अहले जहन्नम ना उम्मीद हो जाएंगे, अपने गुनाहों पर अफसोस करेंगे, मगर अब ये नदामत इनके कुछ काम ना आएगी और ये अफसोस इनको कुछ फायदा ना देगा। अहले जहन्नम को तोप पहनाकर उनके पर डाल दिया जाएगा, इनके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ आग और आग ही होगी और वो आग के अंदर गर्क होंगे, आग ही खाना होगी, आग की इनका पहनावा होगी और आग ही इनका बिछोना होगी। जहन्नमियों को धार क्रोध का लिबास पहनाया जाएगा, जहन्नमियों को गुर्स मारे जाएंगे, जहन्नमियों को भारी भेड़ियां पहनाई जाएंगी, जहन्नमी जहन्नम की तंग वादियों में चीखेंगे और इस पर गहरे गढ़ों में लगामों में जकड़े होंगे। जहन्नमियों पर हड्डियां की तरह जोश मारती आग डाली जाएगी, वावेला करते आहोजारी करते चिल्लाते फिरेंगे। जहन्नमी जब भी मौत को पुकारेंगे, इनके सरों पर घोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जो इनकी खाल और पेट और इनका अंदर सब कुछ पिघला देगा। जहन्नमियों के लिए लोहे के गुर्स होंगे जो इनकी पेशानियों को चूरा चूरा कर देंगे और इनके मुंह से खून मिली पीप निकलेगी, शिद्दते प्यास से इनके जिगर फट जाएंगे और इनकी आंखों के ढेले खालों पर बह जाएंगे और इनके रुखसारों का गोश्त जड़ जाएगा, इनके आज़ा से बाल बल्कि खाल तक जड़ जाएगी। जब इनकी जिल्द खराब होगी तो दूसरी जिल्द बदलती जाएगी। अहले जहन्नम की हड्डियां गोश्त से खाली रह जाएंगी, इनकी रूहें इनकी रगों और पट्टों में अटकी होगी और इनकी रगें जहन्नम की आग से खुश्क हो जाएंगी। वो मौत की तमन्ना करेंगे मगर इन्हें मौत नहीं आएगी। आइए मिलकर गुनाहगारों को बख्शवाने वाले आका, जन्नत दिलाने वाले आका मक्की मदनी मुस्तफा की बारगाह में फरियाद करते हैं, मैं मुजरिम हूँ, जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको हलाकत होगी, हाय क्या करूंगा या रसूल अल्लाह। लपक कर आग के शोले लिपटते होंगे बर्बादी, करम कर दो, करम कर दो, ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। अंधेरी आग होगी, रोशनी बिल्कुल नहीं होगी, करम कर दो, ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। वहां कानों में आंखों में दान में पेट में भी आग, करम कर दो, ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। फरिश्ते डांटते होंगे, थोड़े मारते होंगे, करम कर दो, ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। वहाँ सात सल्सल्स रहे हो, सात बिच्छू सल्सल्स रहे हो,
सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या आशिकान रसूल, यकीनन जहन्नम के अज़ाबात बर्दाश्त करना हम में से किसी के बस की बात नहीं। अभी हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, अभी मौका है। आइए नेक काम करें, जन्नत में ले जाने वाले, अल्लाह रसूल की रिज़ा दिलाने वाले काम करें। आइए जहन्नम से निजात दिलाने वाले चंद अमाल इस नियत से सुनते हैं कि इन्हें बाकायदा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। जहन्नम से बचने, छुटकारा पाने के लिए पहला अमल तो यही है कि जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह पाक से दुआ की जाए। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह पाक से 3 बार जन्नत मांगे, कितनी बार? 3 बार जन्नत मांगे तो जन्नत कहती है इलाही इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। और जो 3 बार जहन्नम से पनाह मांगे तो जहन्नम कहती है इलाही इसे आग से अमान दे दे। सुभान अल्लाह। आइए हम भी रब ताला से मिलकर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। हाथों को उठा लीजिए। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ, करम से बख्श दे मुझको, ना दे सज़ा या रब। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ, करम से बख्श दे मुझको, ना दे सज़ा या रब। बुराइयों पे पशेमां हूँ, रहम फरमा दे, है तेरे कहर पे हावी तेरी अता या रब। बुराइयों पे पशेमां हूँ, रहम फरमा दे, है तेरे कहर पे हावी तेरी अता या रब। हारिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि नमाज़ फजर के बाद बातचीत करने से पहले ये कलिमात 7 मर्तबा पढ़ना करो। कब पढ़ते? फजर के बाद बातचीत करने से पहले ये कलिमात 7 मर्तबा पढ़ने करो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा। अगर तुम इस दिन गए तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जहन्नम से अमान लिख देगा। इसी तरह की नमाज के बाद बातचीत करने से पहले यही कलिमात 7 मर्तबा पढ़ लिया करो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, यानी ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा। अगर तुम किसी रात गए तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जहन्नम से अमान लिख देगा।
اسی طرح ایک اور عمل اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں۔ اے عاشقان رسول، اس میں بتایا گیا کہ روزے کی آمد سب ہی کو جہنم یعنی پورے صراط پر سے گزرنا ہے۔ اس وقت نجات وہ پائیں گے جو تقوی والے پرہیزگار ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی کی برکت سے جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ تقوی کہتے کسی نے؟ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا تقوی درست ہو جائے وہ تمام گناہ چھوڑ دے۔ عاشقان رسول، تقوی والے یعنی گناہوں سے بچنے والے روزے کی آمد نجات پانے والے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، ہرگز نماز قضا نہ ہونے دیں، روزے بھی پورے رکھیں، زکوٰۃ پوری دیا کریں، فلمیں بے پردگی وغیرہ گناہوں سے رہیں تو انشاءاللہ زندگی بھی اچھی رہے گی اور آخرت میں بھی نجات کی خیرات نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور عمل بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ تو رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے۔ عرض کی فرمایا خوف خدا سے رویا کرو، کیونکہ جو آنکھ اللہ پاک کے خوف سے روئے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت اللہ بن کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کی آنکھ جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، وہ آنکھ جو رات کے کسی میں اللہ پاک کے خوف سے، اور وہ آنکھ جو اللہ پاک کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارے۔ حضرت نضر بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا کے سبب آنسو بہ جائیں تو اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اگر وہ آنسو اس کے رخسار تک بہ جائیں تو قیامت کے دن وہ ذلت سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی چند لوگوں کے درمیان خوف خدا کے سبب روئے تو اللہ پاک اس کی برکت سے باقی تمام لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ آنسوؤں کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، جبکہ آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندروں کو بجھا دے گا۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں گا یا الہی، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ خوف خدا کے سبب ہونا جہنم بچانے والا عمل ہے۔ کاش کہ ہمیں خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے خوف خدا کے سبب رونا نصیب ہو جائے، روزانہ تنہائی میں بلکہ ہو سکے تو قبرستان جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اپنی کمزوری اور ناتوانی کا تصور باندھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سوچیں کہ اگر گناہوں پر پکڑ ہو گئے۔ اب بھی اپنے بارے میں سوچتے رہیں، غور کرتے جائیں، بیان سن رہے اپنے بارے میں غور کرتے چلے جائیں کہ اگر میری گناہوں کے سبب پکڑ ہو گئی تو میرا بنے گا کیا؟ آج میرا بدن اتنا کمزور ہے، اتنا نازک ہے کہ مچھر کاٹے تو مجھے نیند نہیں آتی، بے چین ہو جاتا ہوں، لائٹ چلی جائے، گھوم اندھیرا ہو جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، گرمی زیادہ پڑ جائے کیسے پریشان ہو جاتے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی زیادہ پڑ جائے، جسم اتنا نازک ہے کہ زیادہ سردی یہ برداشت نہیں کر سکتا،
تو کل بروز قیامت جو عذابات ہیں یہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ قبر کی یہ جو تنگی ہے یہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ قبر کی تنہائی جو ہے یہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور اندھیری قبر، اس کے اندر جانا ہی جانا ہے۔ اب غور تو کریں کبھی، تو پیارے اسلامی بھائی غور کریں، اگر اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ ان قریب ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ آپ بھی تصور کرتے جائیں اپنے آپ کا، یہ نہیں دیکھیں میرے دائیں بائیں کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بعض ذہن میں آتا ہے کہ یار میں رہوں گا، ساتھ والا کیا کہے گا، ساتھ والا کیا کہے گا؟ یہ پتہ کیا کہتے ہیں پہ آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ کہتے ہیں او مر گیا، بس یہ اتنا ہی کہتے ہیں بس، جتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہیں، صرف بیٹا بھی باپ کی قبر میں نہیں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، تو اپنا تصور کریں۔ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ پر تصور کرتے چلے جائیں کہ آپ ان قریب ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، آنا ہی آنا ہے انہوں نے، میری روح قبض کر دی جائے گی، پھر جلد ہی میرے عزیز رشتہ دار غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد روح خبر ایسا تنگ مکان، ایسی تنہائی، وحشت اور سخت اندھیرا میں نے پہلے کبھی اس کا تجربہ نہ ہوا ہوگا، ابھی موت کی تکالیف بھی کم نہ ہوئی ہوگی کہ قبر کی وحشت، اور یہ وحشت دور نہ ہوئی ہوگی کہ منکر نکیر تشریف لے آئیں گے۔ ہاں قبر میں امتحان ہوگا، افسوس سب افسوس اگر میرے گناہ آ گئے اور میں قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ روزے قیامت گناہوں پر پکڑ ہو گئی، خدا نہ خواستہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، میرا بنے گا کیا؟ ہائے وہ جہنم کی ہولناک سزائیں، وہاں کے بڑے بڑے سانپ، اگتی اونٹوں جیسے بچھو، انتہائی تیز آگ جو کہ اندر تک جلا کر راکھ کر دے گی۔ اگر مجھے معافی نہ ملی، شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہ گیا اور مجھے جہنم میں جھونک دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ دل ہے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیبا، اے میرے طبیباؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، بولات کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے دلدار نہیں ہوتا، یہ سانس کی بالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ اے عاشقان رسول، یوں اگر اپنے گناہوں اور قبر و آخرت کے عذابات کا تصور مانیں گے تو انشاءاللہ الکریم خوف خدا سے دل کانپ اٹھے گا، آنکھوں میں آنسو بھی آ ہی جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوف خدا سے رونا نصیب فرمائے۔ اسی طرح جہنم سے بچنے کا ایک اور ذریعہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ کار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ثواب کے لیے 7 سال تک اذان دی، اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جس نے ثواب کے لیے 7 سال تک اذان دی،
اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو بغیر تنخواہ کے 7 سال اذان دے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا پروانہ لکھ دیتا ہے، جو قیامت کے دن اس سے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اذان دینا بھی جہنم سے بچانے والا عمل ہے۔ کاش کہ ہم اذان دینے کی سعادت پانے والے بنے۔ اذان دینا کوئی مشکل کام تو نہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، بچپن ہی سے اذان سنتے آ رہے ہیں۔ پوری اذان میں صرف 15 کلمات ہیں، یہ کلمات اچھی طرح یاد کر کے کسی عاشق رسول قاری صاحب کو سنا دیجئے، پھر صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد میں اذان دیتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ثواب بھی ہاتھ آئے گا اور جہنم سے نجات بھی مل ہی جائے گی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، وہاں موتی کے گنبد دیکھے، پوچھا اے جبرائیل اس کے واسطے؟ عرض کی یہ آپ کی امت مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، رحمت اللہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور جہنم سے بچنے کا جو ہے وہ طریقہ وہ بھی سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے بڑی پیاری فضیلت ہے، بڑی پیاری فضیلت ہے، یقین مانے آپ سارے اس پر عمل کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی دیر ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، کتنے دن؟ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے تو اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 2 آزادیاں، ایک آزادی نار یعنی جہنم سے اور دوسری نفاق سے، اور دوسری نفاق سے۔ اس پر مفتی احمد یحییٰ خان فرماتے ہیں کہ یہ نار یعنی جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ دنیا میں منافقین کے اعمال سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے ایک اور جہنم سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھے، جو بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان اور شوال کے روزے رکھے، اس طرح جس نے بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور طریقہ سیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے، اس سے ہمدردی کرے تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا۔ ان میں سے ہر خندق کا دوسری سے اتنا فاصلہ ہوگا
جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی کریں، ان کے کام آئے۔ کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو حسب استطاعت قرض دیں، غریبوں پر خرچ کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ اسی طرح عزیز رشتہ داروں کے بھی کام آئیں، پڑوسیوں کے بھی کام آئیں، دوستوں کے بھی کام آئیں۔ قرض جس مسلمان کو جو بھی جائز حاجت ہو، ہم اپنی طاقت کے مطابق صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کی مدد کریں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاضری کرے، میں روز قیامت اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، اگر اس نیکی والا بڑا بھائی رہا تو ورنہ اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نے جہنم سے چھٹکارا کیا ہے، مزید بھی اس کے اندر ہے، تلاوت قرآن ہے اور مزید بھی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ہم نے غور کرنا ہے کہ آج ہم نے جہنم کے تعلق سے سنا اور جہنم سے چھٹکارا کیسے ملے اس کے تعلق سے سنا، اور آج کی برکتوں والی، عظمت والی، رحمتوں والی گناہوں کر رہی توبہ کر کہ اس سے جو ہے انشاءاللہ اگر السلام کے ایک فرمان سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ۔ اب جو داڑھی کو کٹوانے لگے نا، اس وقت بولے میں کہ مصطفیٰ والا چہرہ آ رہا ہوں یا دشمنوں والا بنا رہا ہوں، چاہے وہ خششی چاہے وہ اپنے آپ کو دل کو دے رہا ہے، کوئی نہیں تھوڑے تھوڑے بال میں رکھے ہوئے بقیہ کٹوا دی، چاہے وہ کلین شیو کروا رہا ہے، وہ اس وقت غور کر لے کہ میں مشاورت کس کی اختیار کر رہا